22 پارے کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا ہے، ایسے نازل فرمایا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس جیسا ایک حرف بھی بتا نہیں سکتا، ایک حرف بھی تیار نہیں کر سکتا۔ ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی اس قرآن کریم کے اندر غلطی کو نکال نہیں سکتا، اس جیسا کلامات بتا نہیں سکتا۔ آج تک جتنے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، اسلام پر الزامات، بہتان اور اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی، لیکن پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی قرآن کریم کے اندر ایک بھی غلطی کوئی نکال نہیں سکتا۔ بدنام کرنے کی دوسرے طریقوں سے کوششیں کی، لیکن غلطی کوئی نکال نہیں سکتا۔ دیکھنے کو یہ عربی زبان نظر آتی ہے کہ قرآن کریم عربی میں ہے، اگر کوئی عربی سیکھ لے گا، کوئی عربی اگر سیکھ لیتا ہے تو وہ بھی قرآن کریم جیسا کلام یا آیتیں لکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عربوں ہی کو، کفار مکہ کے جو عرب تھے وہ اپنی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، ایسے ماہر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا ہے۔ قل اجتماعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، آپ کہہ دیجیے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جن ہے جو عربی کے ماہر ہیں، تمام انسان اور تمام جنات سب مل کر اس جیسا قرآن کریم اگر لانا چاہیں، ایک آیت بھی اگر لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتی۔ ایک آیت کی بات ہے، تھوڑی سی بھی اگر کسی کو عربی آتی ہے تو 2-3 جملے کوئی بول سکتا ہے۔ ایسے آج کل انگریزی، انگلش زبان عام ہو چکی ہے، 2-3 جملے تو ہر کسی کو آتی ہی۔ انگریزی کوئی اگر نہیں سیکھتا ہے، اسکول کوئی نہیں پڑھتا ہے تو 2-3 جملے کوئی کہہ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی تھوڑی سی عربی جان لے تو 2-3 جملے تو بتا سکتا ہے، اور جو عربی کا بہت بڑا ماہر ہو، پروفیسر ہو، تو وہ تو آسانی کے ساتھ جملے بول سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کیا باتیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کون سی مشکل باتیں، سیدھی سادھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسان انداز میں اپنی بڑائی، کبریائی اور احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کتنی آسان باتیں، لیکن اتنی آسان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ کوئی دنیا کا انسان اس کو بتا نہیں سکتا، ایک آیت بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ چیلنج کیا ہے، اگر تم ذرا بھی گمان کرتے ہو کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، یہ کسی نے لکھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتا کر پیش کیا ہے، یا کسی نے لکھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر تم کو ذرا برابر بھی گمان ہے، ذرا برابر شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی لکھ کر اس کو پیش کر سکتا ہے، تو پھر بتا کے دکھاؤ، ایک آیت بتا کر دکھاؤ، ایک آیت۔ پورا قرآن کریم نہیں، 6066 آیتیں ہیں، ان 6066 آیتوں میں سے بس ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ اگر تم بتا سکتے ہو تو پھر تم یہ ثابت کر دو گے کہ یہ کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کسی اللہ نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھی زبان بولتے ہیں۔ ایک بڑا شاعر تھا، تو جب سورہ کوثر عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، مکہ کے اندر جو آدمی بہترین کلام لکھتا، شاعر لکھتا،
تو اس کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا جاتا۔ اب اس کے بعد اس کو دیکھ کر لوگ تعریف کرتے، اور جو اس سے بھی اچھا کلام لکھتا، اس سے بھی اچھی شاعری لکھتا، تو اس کو نکال کر اس کو لگا دیتے۔ جب قرآن کریم کی سورۃ نازل ہوئی مکے کے اندر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چھوٹی سی سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت نازل ہوئی، تو ایک عرب کا بڑا شاعر تھا، تو اس نے اس جیسی سورت بنا کر، چونکہ اللہ نے قرآن کریم کو چیلنج کیا ہے، اگر تم اس کتاب کو سمجھتے ہو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے اور یہ محمد تمہیں خود سے بنا کر پیش کرتے ہیں، تو تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ تو شاعر جو ہوتا ہے، جتنا سکون اس کو ملتا ہے اتنا اچھا وہ شعر کہہ سکتا ہے۔ تو وہ پہاڑوں میں چلا گیا، ایک مکہ مکرمہ کے باہر غار میں چلا گیا، اور وہاں بیٹھ کر اس نے مہینوں کوشش کی، لیکن آخر کار مجبور ہو گیا، اس سے بن نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی سوچ سے بھی یہ بہت آگے ہے۔ یہ قرآن کریم ہم کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب اگر کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہم نمازوں میں سنتے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھے، جو الفاظ جو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک سے نکلے تھے، وہی الفاظ آج ہم سن رہے ہیں، اتنا محفوظ ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کی عظمت ہمیں دل میں لانا چاہیے، جہاں بھی تفسیر کے حلقے ہوں وہاں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ قرآن کریم کا عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو بہرحال آج 22 ہماری کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے احکامات فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی شان کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر زیادہ آگے فرمائے۔ سورہ احزاب میں خاص کر آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس صورت کے اندر صاف فرمائی ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک صحابی کا نام ہے، کسی بھی صحابی کا نام، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کسی بھی صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا نہیں، صرف ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کا نام قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فلما قضا زید، تو زید کون تھے؟ زید رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر اسلام سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا، تو یہ گم ہو گئے تھے، بہت چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال سے بھی ان کی کم عمر تھی، 5-6 سال کے بچے تھے، اس عمر میں گم ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، ان کو بہت ہی لاڑ کے انداز میں ان کو پالا پوسا، چھوٹے سے بچے تھے۔ بعد میں جب یہ 10-12 سال کے ہوئے، تب ان کے خاندان والوں کو خبر ملی کہ زید مکے کے اندر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ ان کے باپ، ان کے پتا وغیرہ، ان کے خاندان والے آئے اور آ کر زید رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ گھر چلے۔ آپ نے سے گزارش کی کہ آپ زید کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کے بدلے میں آپ کو منہ کی قیمت دیں گے، آپ جو قیمت بولیں گے ہم وہ دیں گے، جتنا مال آپ مانگیں گے ہم سے دیں گے، بدلے میں زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہ میرے غلام ہیں اور نہ میں ان کا مالک ہوں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زید سے پوچھ لیں، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہیں تو میں خوشی خوشی ان کو دے دوں گا، اور اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔
ابتدا سب سے ملاقات کی، کہا کہ زید گھر چلے، لیکن زید رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے اتنا مایوس ہو چکے تھے، آپ سے تقریب ہو چکے تھے، اتنے چھوٹے بچے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ پتا اپنے خاطر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں چاہتا، میں یہی رہوں گا۔ بڑی منتیں کی باپ اور پتا نے اور خاطر والوں نے، لیکن زید رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ آخر کار باپ اور خاطر والوں نے سوچا کہ جہاں بھی ہو زید خوش تو ہے، اسے کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے وہ چھوڑ کر اپنے قبیلے کو چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ وہیں رہ گئے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑا عرصہ زید رضی اللہ عنہ رہے، پھر مدینے کو آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ زید رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ایک بڑا عرصہ تھے، تو لوگوں نے سمجھا ان کے نام سے پکارنے لگے کہ زید بن محمد، زید محمد کے بیٹے، اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے زید رضی اللہ عنہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی جو بعد میں آپ علیہ السلام کی زوجہ بنی، ام المؤمنین بنی، ان سے نکاح کر دیا تھا، لیکن دونوں کے آپس میں کبھی نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام دونوں کو سکھاتے رہے، لیکن آخر کار طلاق تک آئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی تھی کہ عنقریب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی طلاق ہوگی اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئے گی، آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق پہلے سے گزرا آ رہا تھا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوا کرتا تھا۔ منہ بولا بیٹا نہیں تو کسی کو گود دے لیتا، اس کو نیک والا کہتے ہیں، کسی کو بچے کو گود دے لیتا، جیسا کہ آج بہت سے لوگ کرتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو کسی کو گود دے لیتے ہیں، اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ عام رواج تھا کہ اگر کوئی گود دے دیتا تو وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح اس کا خاندان کا وارث ہوتا اور اس کا نکاح نہیں ہوتا، اصل بیٹے سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پہلے سے رواج چلا رہا تھا۔ آپ کو فکر لائی تھی کہ اگر اس طرح ہوا تو وہی تو نظر ہو گئی تھی کہ قریب ایک طلاق ہوگی اور اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ آپ سب بڑی فکر ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے تھے کہ اپنی بہو سے نکاح کر دیا ہے، آپ بڑے پریشان ہوئے اور یہی آپ فکر میں جا رہے تھے کہ لوگ کتنا بدنام کریں گے اور کیا کیا باتیں بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو احکامات نازل فرمائے۔ ایک تو آپ نے اللہ نے فرمایا کہ جو حق بات ہے آپ کو اس سے شرمانا نہیں چاہیے، لوگ کیا کہیں گے آپ یہ نہیں سننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھیں گے آپ یہ سننا چاہیے۔ دوسرا اللہ نے نازل فرمایا کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ بہت چیزیں پھیل رہی ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو بچے کو گود دے لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، کسی کو گود لینا جائز نہیں ہے۔ گود لینے کا مطلب اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا۔ کسی کو پال پوس کر بڑا کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ کوئی اگر ماں باپ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے بھی، اگر کوئی کسی بچے کو گود دیتے ہیں اور اس کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں، یہ ثواب کی چیز ہے، لیکن اس سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اگر کوئی کسی کو گود دے رہا ہے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اس عورت سے اس کا پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر لڑکی کو گود دیا ہے تو لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس مرد سے اس کا پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا، وہ حقیقی بیٹی نہیں اور وہ اس کے مال کا وارث بھی نہیں بنے گا۔ اور نسب بدلنا تو حرام ہے، یعنی کسی کو گود دیا اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا، یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر عورت نے دودھ پلایا ہے
بچے کو دوسروں کا بچہ تھا، اس بچے کو اگر دودھ پلایا ہے تو تب تو وہ اس کی ماں بن سکتی ہے، رضاعی ماں، یعنی دودھ پلانے والی ماں بن سکتی ہے، لیکن اگر دودھ نہیں پلایا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، یہ ناجائز ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ کوئی بھی منہ والا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ اسلام کو صرف بیٹیاں تھیں، مرد اولاد نہیں تھی۔ 2 لڑکے ہوئے تھے، لیکن جو کا حضرت قاسم حضرت ابراہیم 2 لڑکے ہوئے تھے، لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو صرف لڑکیاں ہی تھیں، لڑکے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ تم کسی کو بھی جو اس کا حقیقی باپ نہ ہو اس کو حقیقی باپ نہ کہیں، اگر تم کو اس کے اصل باپ کا نام معلوم نہ بھی ہو تبھی تم کہو گے یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، لیکن جو باپ نہیں ہے اس کو باپ مت بناؤ۔ تو اس سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسئلہ صاف ہو گیا اور لوگ سمجھ گئے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اور آپ علیہ السلام کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ بہو سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے حال اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے دس کو صاف فرما دیا۔ وَيَتَّقُونَ لِلَّذِي اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّقُونَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب اللہ تعالیٰ آتے اور شکایت کرتے کہ ہماری بن نہیں رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ہمیشہ تاکید فرماتے۔ وَيَتَّقُونَ لِلَّذِي، جب آپ اس شخص کو نصیحت فرماتے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا کہ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب فرمائی، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا کہ آپ نے بچپن سے ان کو پالا پوسا اور ان کا نکاح کروایا۔ امسک علیک زوجک، آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، یعنی نکاح کو باقی رکھو، لیکن پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ نکاح ہونے والا ہے نہیں، طلاق ہونے والی ہے، وہیں سے معلوم ہو گیا تھا۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک طرف آپ علیہ السلام زید رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے اور دوسری طرف وتخفی فی نفسک، دل میں ڈرتے بھی رہتے، کیونکہ نکاح تو ہونے والا ہے نہیں، پہلے سے معلوم ہو چکا ہے، اب نکاح پھر اللہ کے نبی سے ہوگا، ڈرتے بھی رہتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وتخفی فی نفسک، اور آپ دل میں ڈرتے ہیں، اللہ یرضی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرما دیا ہے، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ فلما قضى زید، جب زید کا معاملہ پورا ہو گیا، زید رضی اللہ عنہ کی طلاق ہو گئی، زوجنا کہا، پھر ہم نے آپ سے زید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زید بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا، کئی لا یکون علی حرج، تاکہ مسلمانوں پر کوئی حرج نہ ہو، مسلمانوں پر یہ مصیبت نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا ہی بیٹا بن جائے۔ حرج فی ازواج ادعیائہم، ان کے بیٹوں کی، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح میں، اذا قضا منکم وطرا، جب وہ نکاح سے فارغ ہو جائے، طلاق ہو جائے، فکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، لڑکیوں کے باپ ہیں لیکن مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کی مہر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ آج دنیا کے اندر اس وقت کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ نبی ہیں۔ اب تک کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لوگ وہ معصوم سمجھ کو پکڑتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ خاتم النبیین، آخر نبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نبی کو
نہیں آئے گا. آپ سے جو کم درجے کا ہو وہ آ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ اصلی نبی ہے اور یہ جو ہے یہ ذلی نبی ہے، نبی کا سایہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں سے برگلاتے ہیں اور آخر کار ان کو بہکا لیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے. سب سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے. اس لیے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا تو ہو چکے تھے. وہ دنیا میں آپ علیہ السلام کی اتباع کریں گے، اپنی الگ سے نبوت نہیں بتائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ علیہ السلام کی نبوت کو بیان فرمایا ہے. اسی صورت کے اندر ایک اور آیت ہے جو ہم 12 خطبوں میں در سنتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نہایت شان بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، کہ نوح پر سلام ہو، ابراہیم پر سلام ہو، الیاس پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر اللہ کی سلامتی ہو. لیکن جب آپ علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی جوڑ لیا. فرمایا یصلون علی النبی، یہ آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک مرتبہ بھی درود اور سلام بھیجو. اس آیت کی وجہ سے ہر مسلمان پر درود شریف پڑھنا لازم ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، بیانات کے اندر، مجلس کے اندر، یا ہم آپس سے بات کر رہے ہوں، تعلیم کے اندر، جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہر مسلمان پر ضروری فرض ہے. بلکہ نہ کہنے پر وعید آئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ان کو درود نہ بھیجے تو وہ بڑا بدبخت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آج جب خطبے کے اندر پڑھ جاتی ہے تو لوگ درود پڑھنے لگتے ہیں. خطبے کے دوران درود پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ خطبے کے دوران آپ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے. جب خطبہ پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنیں. یہ حکم عام ہے کہ بعد میں اگر آپ علیہ السلام کا ذکر ہو تب وہ درود بھیجیں. جس طرح نماز کے اندر آیت پڑھی جائے کوئی ضرورت نہیں پڑتا، اس طرح خطبے کے دوران بھی اگر پڑھا جائے تو اس کو بھی درود نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے اور بھی بہت سے تفصیلی احکامات بیان فرمائے. لیکن جتنا سنیں اتنا عمل کرنا چاہیے اور بار بار قرآن کریم کے حقوں میں بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہی اس بات پر کامل یقین رکھتے اور عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. دعا کریں.